بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، ہم تو صرف پاکستان کی بات کریں کیونکہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانی اور بڑی محنت سے بنایا۔ تو پاکستان ہم آپ کو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ 76 سالوں سے پاکستان اس دلدل میں کیسے دھنسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، کچھ کہتے ہیں بیوروکریسی کا قصور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پارٹیوں کا قصور ہے۔ یعنی ہر آدمی ایک دوسرے کا قصور نکالتے ہیں، اور سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنی ڈومین میں نہیں ہے، ہر آدمی دوسری کی ڈومین میں جا کے کھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ہم ایک حضرت علی کرم اللہ واجر القول سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظلم کا نظام جو ہے نا وہ تو چل سکتا ہے، ناانصافی کا نظام نہیں چلتا۔ تو ہمارے ملک میں ابھی تک ناانصافی کا نظام دور رہا ہے، یعنی لیاقت علی سے لے کے آج تک۔ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام 76 سالوں سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، اور ان جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھوکے مارے ہیں، ان کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے، اور جن کو ٹیکس دیتے ہیں وہ مالا مال ہو گئے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پیٹرول، بڑے بڑے نوکر چاکر کس لیے دیتے ہیں کہ جس مقصد نے پاکستان بنایا تھا اس قربانی کو حاصل کرنے کے ان کو سب مراد دی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ تمام ادارے جو ہے نا وہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، اپنا کام کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے ہیں، اور پہلے دن سے اگر تمام ادارے اپنا کام اپنے ڈومین میں کرتے، یعنی اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کرتے، تو آج پاکستان کی شکل کچھ اور ہوتی۔ ہمارے پاس جتنے بھی ممالک آزاد ہوئے ہیں ان کا آپ نقشہ دیکھ لیں، وہ سب ترقی یافتہ ہیں، اور ہماری ترقی صرف قرضوں پہ ہے۔ ہم نے جتنی بھی ترقی ہمارے سیاسی لوگ گنواتے ہیں جلسوں میں، جلوسوں میں، یعنی پارلیمنٹ میں اور لوگوں میں، صرف اس لیے گنواتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر وے بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں انہوں نے قرض لے کے بنائی ہیں، اور ان کے اتارنے کے لیے سب کچھ انہوں نے یعنی وہ گروی رکھوا دیے۔ تو یہ ترقی تو نہ ہوئی، یہ صرف ڈرامے بازی، کیونکہ ان کو شوق ہے اقتدار میں آنے کا۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھنی، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ سے ویڈیو بھی ملتی رہے۔ اصل بات کو بتا رہا ہوں کہ ادارے جو ہے نا سول بیوروکریسی ہوتی ہے، اور اس پہ اسٹیبلش بیوروکریسی ہوتی ہے، یعنی فوجی جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد انتظامیہ ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے۔ ہمارے تمام ادارے جو ہے نا اپنی یعنی فعال ہونے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہر ادارہ ایک آدمی کا جو ایک ادارہ جو ہے نا اس کی جو حاکمیت ہے وہ سب اداروں پہ بھاری ہو چکی ہے، اور کوئی ادارہ بھی اگر ہمارے ملک میں بالکل یعنی دیکھیں نا یہ جو ادارے ہیں، یہ ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں، یہ عوام کے خادم ہوتے ہیں۔ آپ کسی ملک میں جا کے دیکھ لیں، یعنی ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں نوکر چاکر، آگے چپڑاسی، ایک طویل یعنی ان کی فہرست ہوتی ہے، جس کے بعد جا کے کسی بڑے افسر سے جا کے ملایا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ اس عوام کو جن کے ٹیکسوں سے وہ پال رہا ہے، عیش و عشرت کر رہا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی سیم وہی طریقہ کار ہے جو پاکستان بننے سے پہلے برطانیہ کا ہم پہ راج تھا، جس طریقہ سے ہمیں وہ ٹریٹ کر رہے تھے، آج ہمارے ادارے ان کے پیروکار بن کے اسی طریقے سے پوری عوام کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ عوام کا حق چھین لیا، عوام کی زبان چھین لی ہے، عوام کو در بدر کر دیا، عوام سے روٹی چھین لی، عوام سے اپنا صحت چھین لی، سب کچھ چھین لیا۔ صرف کس لیے کہ ان کے باپ کا ملک تو نہیں ہے کہ ٹیکس ہم دیں، اشرافیہ جو اپنی مرضی ساری حکومتیں چلائیں۔ اسلامی ملک ہے، اسلام پہ نام پہ بنا، دو ہی ملک بنے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس میں اگر تمام ادارے، اگر فوج اپنا صحیح طرح کام کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اگر اس طرح عدلیہ اپنا صحیح طرح کام کرتی، صحیح انصاف پہ کام کرتی، تو لیاقت علی شہید ہو گیا، بھٹو شہید ہو گیا، بے نظیر شہید ہوگی، اور کبھی اقتدار سے محرومی نواز شریف کو ملتی ہے، کبھی عمران خان کو ملتی ہے، کبھی بے نظیر کو، یہ بھی کام نہ دینے پڑتے۔ اگر اس کو بیوروکریسی صحیح طرح کام کرتی، جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کے مطابق کام کرتی، اور پاکستان میں انڈسٹریاں چل رہی ہوتی ہیں، پاکستان میں زراعت ترقی کر رہی ہوتی ہے، سارے معاملات بہتر طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تو خربوزے رخوالی، جس طرح پنجابی کہتے ہیں نا، خربوزے رخوالی تے اپنا بیڑیا بٹھاتا ہے، سیم وہی مثالیں سے نافذ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا وقت بہت گزر چکا ہے، نسلیں در نسل چینج ہو چکی ہیں، لیکن اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ سب نے اگر اس کو پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو چلانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سب ادارے اپنے حدودوں کو یوز میں آ جائیں،
اور جو ان کی ڈیوٹی ہیں، خدا را اس ملک پہ یہ رحم کریں کہ جو غریب آدمی جو ان کو ٹیکس دیتے ہیں نا، یہ ادارے ان کے خادم ہونے چاہیے، نہ کہ ان کے حاکم ہونے چاہیے۔ آج یہ سارے ادارے ہمارے حاکم مان چکے ہیں، تو ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، بلکہ ان کے لیے بھی نہ کریں، صرف آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا شروع کر دینا، تو سارے معاملہ اوپر سے نیچے تک سارے بہتر ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اکثر اس کی وجہ تباہی کی کیا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی اب لوگوں کے FRCS کر کے PCS کر کے لوگ وہ لوگ بیچارے، کوئی سپاہی بھرتی ہو رہا ہے، کوئی چپڑاسی بھرتی ہے، ان کو نوکریاں نہیں ملی، اور جتنے لوگ یعنی بیوروکریسی میں یا اپنا اسٹیبلش جو بھی لوگ ریٹائر ہو کے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اور ادھر سے نئی جو اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے، سب پہ ان کو حاکم بنا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ بیچارے جن کے ماں باپ نے ساری زندگی جمع پونجی کمائی اپنی اولاد پہ لگا دی، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری اداروں سے، سب لوگوں سے، حکام بالا سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، کہ خدا را ہر ادارے کو فعال ہونے دیں، آپس میں انا کی جنگ چھوڑ دیں، اس میں کسی کچھ نہیں ملنا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام ہے مسلمان کو معاف کرنا، ایک دوسرے پہ شفقت کرنا، رحم کرنا۔ ہمیں غیر مسلم کا اپنے میں طاقت دکھانی چاہیے، نہ کہ اپنے لوگوں میں ہمیں طاقت دکھانی چاہیے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان ہے، خطا ہے، نسیان سے بنا ہے، تو لہٰذا میں نے اپنے جو جذبات تھے، اپنے نظریات تھے، وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو جیسے عوام ویسے حکمران، اور آپ نے جیسے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق حکمران بھی اچھے دے دینے ہیں اور باقی لوگ بھی اچھے دینے، لیکن فیصلہ آپ کا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔